یہ قومی سانیہ ہے یار, یہ قومی سانیہ ہے, یہ کوئی سیاست ہو رہی ہے؟ تم چاہ رہے ہو کہ اس کو اسی طرح آر جے مال کی طرح بھول جائیں سب لوگ, 4 دن بات کریں میڈیا بھول جائے. یہ تو چاہ رہے تھے کہ پیر نیا ہفتہ آ گیا ہے, میڈیا بھی بات نہیں کرے, اسمبلی کا سیشن شروع ہو گیا اور روزمرہ کی زندگی پہ آ جاؤ, دوبارہ دھندے کرو بھائی, دوبارہ کرپشن کرو, دوبارہ پیسے لوٹ کھسوٹ کا بازار لگاؤ. اس کی ایک کمیٹی بنائی تھی سرکار نے انکوائری کی, اس کا کیا ہوا؟ ہم ان کی بات پہ کیسے بھروسہ کریں جناب؟ پھر لیاری میں بلڈنگ گر گئی, اتنا بڑا سانیہ ہو گیا, اتنے لوگوں کی اموات ہو گئی, اس پہ کمیٹی بنی, اس کا کیا ہوا؟ یہ بچے گٹر میں مر رہے, 60-65 پچھلے 24 میں مرے تھے. بھائی دارالخلافہ ہے صوبہ سندھ کا, اس شہر میں جو کہ نہ صرف پروونشل کیپٹل ہے بلکہ اکنامک ہب ہے پاکستان کا, اس اکنامک ہب آف پاکستان کے ایک بہت ہی اہم ترین شاہراہ پر ایک اہم ترین عمارت جو کہ بزنس ہب تھی, وہاں پہ کاروبار ہوتا تھا, گل پلازا, وہاں پہ ایک ثانیہ ہوتا ہے. آپ سب کے علم میں ہے کہ حکومتی بے حسی, کرمنل نیگلیجنس, جو الفاظ کہنے ہیں کہہ دیں, حکومتی ڈٹائی, حکومتی کوئی ان کی انٹینشن ہی نہیں تھی کہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے. وہاں پہ صرف آگ پانی کے ذریعے بجھانے کا عمل ہوتا رہا, کیمیکل کا استعمال نہیں ہوا, دیگر معاملات ہوئے, بہت ساری باتیں ہوئیں. 8-10 دن سے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے تواتر کے ساتھ اس گل پلازا انسیڈنٹ پہ بات کی جا رہی ہے. ہم نے واک آؤٹ کیا, ہم نے پریس بریفنگ کی, ہم نے میڈیا ٹاک کی, ہم نے اسمبلی کے فلور پہ بات کی, ہم نے اسمبلی کے فلور پہ ایک وہ بات رکھی جو بات اس شہر کا بچہ کر رہا ہے, وہ بات رکھی جو اس صوبے کا باسی کر رہا ہے, وہ بات رکھی جو 25 کروڑ عوام کر رہی ہے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے یہ ایک قومی انسیڈنٹ ہے, یہ ایک قومی سانحہ ہے. اس قومی سانحے کی اگر انڈیپینڈنٹ آزادانہ جوڈیشل انکوائری نہیں ہوگی, ہمیں نہیں پتہ لگ سکے گا کہ کیا محرکات تھے, کیا وجوہات تھیں, کیا مسائل تھے, کیوں ریسکیو کا عمل نہیں کیا گیا, کیوں فائر بریگیڈ لیٹ آئی, کیوں جب فائر بریگیڈ لیٹ آئی تو اس میں پانی بھی نہیں تھا, کیوں وہاں پہ حکومتی مشنری جو ہے, حکومتی جو لوگ ہیں وہ موجود نہیں تھے, کیا مسائل ہوئے, کیا پریشانی ہوئی, کتنے لوگوں کی اموات ہو گئی, شہادتیں ہو گئیں, اور کتنے لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا, کتنے لوگوں کو بچایا جا سکتا تھا. یہ ساری وہ باتیں ہیں جو پاکستان کا ایک ایک شخص کر رہا ہے, ایک ایک آدمی کر رہا ہے کہ بھائی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اب ہماری جانب سے یہ بات کی گئی کہ دیکھیں جب تک اس کی انڈیپینڈنٹ جوڈیشل انکوائری نہیں ہوگی, محرکات کا پتہ نہیں لگ سکے گا. وہ انکوائری جو اس صوبائی حکومت نے کمیٹی بنائی ہے, ہمیں اس کمیٹی پر عدم اعتماد ہے, کیونکہ وہ جس کو ہیڈ بنایا گیا ہے اس کمیٹی کا, کمشنر کراچی, وہ ہمارے مطابق اس کو تو خود انڈر ٹرائل ہونا چاہیے تھا, اس کو تو خود انڈر ٹرائل ہونا چاہیے تھا. بھائی تم شہر کے کمشنر ہو, کیوں نہیں فائر سیفٹی آڈٹ جب ہو سکا تھا تو یہ کام تم نے کیوں نہیں ان بلڈنگز کا جو ہے وہ تذکرہ کیا اور چیزیں کی؟ یہ سارا کام نہیں ہو سکا تھا. وہ لوگ ڈپٹی کمشنر برابر میں ہی آفس ہے, کیا کر رہا تھا بھائی ڈپٹی کمشنر وہاں کا؟ نہیں بتایا جا رہا. انہی لوگوں پر مشتمل جن کو انڈر انویسٹیگیشن ہونا چاہیے تھا ایک کمیٹی بنا دی. آج پھر صبح سندھ کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے اور کمیٹی کے اوپر ایک اور کمیٹی بنا دی جاتی ہے. مطلب کراچی کی عوام کو, سندھ کی عوام کو تم نے بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ کمیٹی کھیلتے رہو گے اور ہم ایسے ہی بیٹھ کے تماشا دیکھتے رہیں گے. تو آج متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے وہ مطالبہ جو ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں وہ ہے جوڈیشل کمیشن کے بنانے کا مطالبہ. آج ہم نے اسمبلی میں, چونکہ آج پرائیویٹ ممبر ڈے تھا, آج ممبران کا دن تھا, اپوزیشن کا زیادہ بزنس تھا, ہمارے لیے وہ سارے بزنس ایک طرف, گل پلازا کا انسیڈنٹ ایک طرف. میں نے یہ گزارش کی آج اسمبلی کے فلور پر کہ خدا را اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا لے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پراپر انکوائری ہونی چاہیے, تو بھائی یہ جوڈیشل کمیشن کا جو ہمارا مطالبہ ہے قرارداد کی صورت میں ہم لے کر آئے جناب, اس کو پاس کر لیں, اسمبلی پاس کر لے. آپ کے مطابق کہ ہم سیاست کر رہے ہیں نا اس ایشو پہ, ہماری سیاست دفن ہو جائے گی جناب. بڑا آسان سا میں نے مشورہ فلور پہ دیا تھا, مگر حکومتی ڈٹائی دیکھیں. آج یہ ایکسپوز ہوئے ہیں کہ کون, تھوڑی دیر پہلے سینئر وزیر ارشاد فرما رہے تھے کہ جی مردہ سیاست ہے ان کی. ارے مردوں پہ سیاست تم کر رہے ہو یار, شرم کھاؤ. مردوں پہ سیاست کر رہے ہو, شہیدوں پہ سیاست.
کر رہے ہو تم لوگوں نے مذاق لگائے ہو. تم لوگ چاہ رہے ہو کہ کراچی والے، سندھ والے، پورا پاکستان اسی طرح بھول جائے، میڈیا بھول جائے، میڈیا بات نہیں کر رہے، صحافی سوال نہیں کرے. نہیں جناب، ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس ایشو کو اٹھائیں گے، ہم روزانہ کی بنیاد پہ اس ایشو کو اٹھائیں گے. آپ کو برا لگتا ہے، آپ کو برا لگا کل ہمارا احتجاج، آپ کو برا لگا، آپ کو جتنی سیکیورٹی واپس لینی ہے لے لو. آج پھر ہم نے احتجاج کیا، آج پھر سیکیورٹی لینی ہے واپس لے لو. ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگوں کے مسائل پہ بات کرتی تھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، کرتی ہے اور انشاءاللہ کرتی رہے گی. یہ قومی سانحہ ہے یار، یہ قومی سانحہ ہے، یہ کوئی سیاست ہو رہی ہے؟ تم چاہ رہے ہو کہ اس کو اسی طرح آر جے مال کی طرح بھول جائیں سب لوگ، 4 دن بات کریں میڈیا بھول جائے. یہ تو چاہ رہے تھے کہ پیر نیا ہفتہ آ گیا، میڈیا بھی بات نہیں کرے، اسمبلی کا سیشن شروع ہو گیا اور روزمرہ کی زندگی پہ آ جاؤ، دوبارہ دھندے کرو بھائی، دوبارہ کرپشن کرو، دوبارہ پیسے لوٹ کھسوٹ کا بازار لگاؤ. نہیں جناب، ہم غیرت مند قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری غیرت کا تقاضا تھا کہ جب تک ان گل پلازا کے لوائقین کو انصاف نہیں ملتا یہ مسئلہ نہیں دبے گا، یہ فائل بند نہیں ہوگی. اصولی موقف ہے ہمارا. تمہاری نکمے نااہلی کی وجہ سے یہ ساری باتیں آتی ہیں. ہم 10 سالوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایک فائنینشل امپاور لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کر آؤ، نیڈ آف دا آر ہے کراچی کے لیے، نہیں لاتے ہو آپ. یہ سارے جو ہماری باتیں ہیں، 18 19 20 میں ایک کمیٹی بنائی گئی تھی 148 149 پہ قومی اسمبلی میں، ہماری جانب سے دوبارہ اس کو ہم نے اس کو جو ہے اس مطالبے کو دوبارہ زندہ کیا ہے. کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھو نا اس چیز کو. سیاست کون کر رہا ہے؟ آپ کر رہے ہو سیاست. لوگوں کے بنیادی ضروریات زندگی پوری نہیں کر سکتے ہو، لوگوں کی جان و مال کا تحفظ تم نہیں کر سکتے ہو، نااہل اور نکمے تم لوگ ہو، اور تم کہتے ہو ہم چپ رہے. ہم اگر کوئی یہ پوائنٹ اٹھائیں تو بولتے ہیں جی سیاست کر رہے ہیں. اگر اسے سیاست کہتے ہیں تو یہ سیاست ہم پچھلے 40 سالوں سے کر رہے ہیں اور ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. لوگوں کے حقوق پہ بات کرتے رہیں گے، تمہاری کرپشن کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، تمہاری نااہلی کو ایکسپوز کرتے رہیں گے، تمہارے نکمے پن کو ایکسپوز کرتے رہیں گے. یار ڈرتے برتے نہیں ہیں کسی سے نہیں ڈرتے. ہم عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے، عوام کا مطالبہ ہے، شہر کراچی کے ایک بچے کا مطالبہ ہے، سندھ کے ایک باسی کا مطالبہ ہے، پوری پاکستان کا مطالبہ ہے، پورے پاکستان کا مطالبہ ہے. میں آج پھر اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے ذریعے، آپ کے توسط سے تمام میڈیا مالکان سے ریکویسٹ کروں گا، ایک بار پھر اپنے صحافی دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایشو کو مرنے نہیں دینا بھائی، اس ایشو کو مرنے نہیں دینا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کی نااہلی تھی، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر فائر بریگیڈ کے محکمے میں گاڑیاں نہیں ہیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوئی ہے تو ذمہ دار کون ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے. یہ ذمہ داری میئر کراچی پہ بھی جائے گی، یہ ذمہ داری وزیر اعلیٰ سندھ پہ بھی جائے گی، ان کے کابینہ پہ جائے گی. یہ ایسے نہیں بچ سکتے ہیں جناب، ایسے نہیں بچ سکتے. انہوں نے یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح آر جے مال بھول گئے لوگ، دیگر واقعات بھول گئے، اس پہ بھی بھول جاؤ، مٹی پاؤ اور آگے نکلو، مٹی پاؤ اور آگے نکلو. وہ چاہتے ہیں ہم بے حس ہیں. نہیں جناب، آپ سمجھتے ہو کراچی والے بے حس ہیں؟ نہیں ہے بے حس، نہیں ہے بے حس. سندھ کی عوام بے حس ہے؟ نہیں ہے بے حس. ہم سوال کریں گے، ہم عوام کی ترجمانی کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ کو اس کو لگتا ہے کہ یہ سیاست ہے تو ہاں، یہی تو سیاست ہے کہ لوگوں کے حقوق کی بات کرو. لوگوں کی جان و مال کا تحفظ تم کر نہیں سکتے ہو. تو آج بھی اسمبلی میں ہم نے وہی مطالبہ رکھا جو ہمارا مطالبہ پہلے دن تھا. آپ کو برا لگ رہا ہے، لگتے رہے، ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے، کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب اگلا اجلاس جمعے والے دن ہوگا، پتہ نہیں کس دن ہوگا، جمعے والے دن ہے. ہم جمعے والے دن بھی یہی والا مطالبہ رکھیں گے. جس کو جو برا لگتا ہے لگتے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ کوئی ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے یار؟ آپ صحافی بھائیوں سے سوال پوچھو، مجھے بتاؤ. آپ لوگوں نے سوال بھی کیا تھا کہ جی جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا مذائقہ ہے؟ ابھی تو چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا، اسی لیے تو نہیں بن رہا ہے. بنا دو نا، ابھی کیا مسئلہ ہے؟ یہ جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ یہ کوئی ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے؟ یہ کوئی غیر آئینی مطالبہ کر رہے ہیں؟ قائم کرو. یہ اس طرح کے معاملات نہیں چل سکتے. اور یہ انشاءاللہ یہ عوام کی ترجمانی، اسے آپ احتجاج کہتے ہو، کہتے رہو، ہمیں فرق نہیں پڑتا. یہ عوام کی صحیح ترجمانی ہے، وہ ہم کر رہے تھے، ہم نے آج بھی کیے، ہم اگلے اجلاس میں بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ. جی 5 کریں آپ. سنائے. جوڈیشل انکوائری کی تاریخ کریں، پاکستان ٹوٹا جوڈیشل انکوائری بنی، 40 سال تک رپورٹ نہیں آئی. میر مرتا بھٹو کا چلو، اس کی جوڈیشل انکوائری آج تک نہیں ہے. آپ حکومت کا اشارہ ہے، کبھی کسی جوڈیشل انکوائری کا قومی اسمبلی سینیٹر انکوائری کا اٹھایا؟ اب جوڈیشل انکوائری کو تنظیم چلائے گی. اچھا، میں تھوڑا سا اس کو میں اور پیچھے لے جاتا ہوں.
आरजे मॉल का इंसिडेंट होता है इस शहर में, उसकी एक कमेटी बनाई थी सरकार ने इंक्वायरी की, उसका क्या हुआ? हम इनकी बात पे कैसे भरोसा करें जनाब? फिर लियारी में बिल्डिंग गिर गई, इतना बड़ा सानिया हो गया, इतने लोगों की अमवात हो गई, उस पर कमेटी बनी, उसका क्या हुआ? ये बच्चे गटर में मर रहे, 60-65 पिछले 24 में मरे थे। अभी नीपा पे वाकया, रिसेंट वाकया, कि हमारे एमपीएस गवाए वहां के इलाके से ताल्लुक रखते हैं। क्या हुआ भाई उसका? दो लोगों को, अफसरान को मुअत्तल किया, वो 2 महीने बाद दोबारा कहीं लगे हुए होंगे। तो क्या हम लोग बेहिस हो चुके हैं? ये तय कर लें भाई, ये आईनी मुतालबा है। खुदारा देखें, एक बात और मेरे जहन से रह गई, ये मैंने कल भी बात की थी, मैं आज फिर कह रहा हूं, बुरी लग रही है, लगती रहे भाई। ये जो वफाक ने सत्तू का ड्रिप लगाया हुआ है, ये ड्रिप कब निकलेगा भाई वफाक का? मरते रहे लोग इसी तरह। वफाकी हुकूमत का कोई रोल नहीं है इसमें, या शायद उनको तरमीम में वो क्या कहते हैं, जरूरियात उनकी ज्यादा हो जाती है, उनको रेलेवेंसी मिल जाती है। हक बात करो यार आप, ये बयानबाजी से कुछ नहीं होगा कि नहीं जी बड़ा बुरा हुआ, इधर एक ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, एमकेएम के मुतालबे रख के कॉपी करना शुरू कर देते हैं। इश्तियाल अंगेज बयानात तो उनकी जानिब से आ रहे। तो वफाकी हुकूमत जो भी हमारे वहां के गुजरा है, खुदारा होश के नाखुन लें। वो एहसन इकबाल साहब भी आ रहे थे, पता नहीं क्या विजिट पे गए नहीं गए, गुल प्लाजा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या अनाउंसमेंट हुई? यहां से 60% रेवेन्यू लेके जाते हो यार इस शहर से, क्या आपका कोई रोल नहीं है? आपका कोई रोल नहीं है? उनको भी उनके ऊपर भी सवाल होगा। एक एक ले लेते ना, एक इधर से एक इधर से। माजी में देखा यह गया कि आपकी एमकेएम 1 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर हुकूमत से अलेजा हो जाती रही है। आज क्या वजह है कि 80 जाने जा चुकी है, हुकूमत एमकेएम खिला रही है, रो रही है, लेकिन वफाक की हुकूमत तब से मत नहीं होती। तो क्यों ना आप अलहदगी का ऐलान करते हैं, और जब भी कोई आइन साजी हो, वफाक से हुकूमत बनाने के मामला हो, तो पीपल्स पार्टी एमकेएम के दर से, एमकेएम पीपल्स पार्टी के दरों से जाते रहते हैं। तो क्या वजह है कि जब वो अवामी इशूज आते हैं आप एक दूसरे के पीछे भागने लग जाते हैं? भाई ये जो मुतालबे हैं एमक्यूएम के, इससे सिर्फ एमक्यूएम को फायदा होना है या पूरे सिंध की आवाम को और पूरे पाकिस्तान की आवाम को फायदा होना है? पहले ये तय किया जाए, किसके मुतालबे हैं ये? एमक्यूएम ने क्या बोला है कि जी एमक्यूएम वालों को कुछ दे दो? नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हम तो एक निजाम की बेहतरी की बात कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई क्या है? और रही बात कि जी बड़े बड़े चीजें हो जाती थी अपनी, वो जो शो कॉल्ड हमारे यहाँ बची कुची जमहूरियत है ना, ये सवाल उन लोगों से भी बनेगा। ये सवाल हमारा है भाई, एक्चुअली ये लाइन हमारी थी है कि आपको जहां जरूरत पड़ती है, जमहूरियत को जहां जरूरत पड़ती है, मुस्तहकम जमहूरी निजाम को जब जरूरत पड़ती है तो एमक्यूएम रेलेवेंट हो जाती है। एमक्यूएम जब अवामी इशू उठाती है तो चिल्लाती रहती है, एमक्यूएम अकेली नजर आती है, बाकी सियासी जमातें अपनी जगह नजर आती है। 26वीं आईनी तरमीम देख लो, 27वीं आईनी तरमीम देख लो, तो जो करता धरता है उनसे भी सवाल होगा भाई, ये वाला ये शिकवा हमारा भी है। इसी वफाक के हवाले से मेरा सवाल है, क्योंकि आपने अभी खुद ही फरमाया कि वफाक का इस मसले में इंटेंशन नहीं है, लेकिन ये हैरतनाक बात है कि जो है एमक्यूएम उसी वफाक से मुतालबा करती है कि कराची को वफाक। तो क्या करें, हम भी तो ये सूबाई हुकूमत से ही मुतालबा कर रहे हैं ना। हुकूमत तो इन्हीं की है ना, अब अच्छी लगे बुरी लगे हुकूमत तो यही है। हम मुतालबा तो हुकूमत से ही करेंगे ना, कोई खुदा ना खासा कोई जाती दुश्मनी अनाथ तो कुछ भी नहीं है। हम एक जायज आईनी मुतालबा कर रहे हैं यार, जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन। इस पर प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम जब हो रही है, ये नहीं बन रहा, तब हमें खुटका हो रहा है कि भाई कहीं दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। मुस्तफा कमाल साहब ने कहीं, आप इसलिए तो मुतालबा जुडिशल कमीशन का नहीं कर रहे कि मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि ये जो गुल प्लाजा का सानिया है ये मुहाजिरों की नस्ल कुशी है, तो क्या ये ऐसे ही है? वेल देखिए, तो क्या नहीं है? तो क्या नहीं है? मेरा एक सवाल है, तो क्या नहीं है भाई? इस शहर में जो डेमोग्राफिक जो हमारे पास प्रोपोर्शन है, आप सबको पता है। हम जो महाजिरों की बात की, उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी की बात की है, मेजॉरिटी है इस शहर में। तो ये तो नुकसान देखें, इस शहर में तो जो